اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ادب اور احترام کے سانچے میں ڈھل کر درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بحمدہ تبارک و تعالی گزشتہ جو جمعہ سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات اور خدمات پر گفتگو کرنے اور سماعت کرنے کا ہم سب نے شرف حاصل کیا. آج کے جمعہ میں انشاءاللہ قدیر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات و خدمات اور صحابہ اکرام سے آپ کے کیا تعلقات اور کیا محبتیں تھیں، اس ضمن میں عقدہ کشائی کرنے کی میں بجا کوشش کروں گا. اللہ تعالی ہم سب کو حق بولنے اور حق سننے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رہے مذہب اسلام میں 12 مہینے ہوتے ہیں اور ہر مہینے کو الگ الگ شرف حاصل ہے، لیکن ان 12 مہینوں میں 4 مہینے ہیں جن کی عظمت اور حرمت سب سے جدا گانا ہے، اور ان 4 مہینوں کو حرمت والا مہینہ کہا جاتا ہے. قرآن پاک میں سورہ توبہ ہے اور آیت نمبر آپ 38 اٹھا کے دیکھیے تو جو میں نے ابھی بات کہی ہے آپ کو وہاں پر ثبوت مل جائے گا. اللہ کریم کا ارشاد پاک ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافہ کما یقاتلونکم کافہ واعلموا ان اللہ مع المتقین. یہ سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 38 ہے. بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہے اللہ کی کتاب میں. جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے ان میں سے 4 حرمت والے ہیں. یہ سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو. یعنی ان 12 مہینوں میں 4 مہینے کو حرمت حاصل ہے کہ ان 4 مہینوں کے اندر قتل و غارت گیری، لڑائی، جنگ و جدال، یہ سب زمانے جاہلیت کے لوگ بھی نہیں کرتے تھے، اور مذہب اسلام آنے کے بعد بھی مذہب اسلام نے اس کو برقرار رکھا. کہ ان 4 مہینوں میں کوئی جنگ و جدال، لڑائی نہیں، امن و شانتی کے مہینے. اب وہ 4 مہینے ہیں کون؟ تو ذی الحجہ ہے، محرم ہے، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، 3 مہینے مسلسل ہیں، اور رجب کا یہ مہینہ. یہ 4 مہینے ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے، یہ جو آیت پاک میں نے ابھی آپ کو تلاوت کر کے سنائی، ترجمہ بھی سنایا، اسی آیت پاک کی تفسیر میں صحیح بخاری کتاب التفسیر میں حدیث موجود ہے. میرے آقا فرماتے ہیں السنۃ 12 شہرا منہا 4 حرم 3 متوالیات ذو القعدہ وذو الحجہ والمحرم ورجب الذی بین جمادى وشعبان. سال کے 12 مہینے ہیں جن میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 لگاتار ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم لگاتار ہیں،
اور ایک رجب ہے جو جمادی الاخری اور رجب کے اور شعبان کے بیچ میں ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. ان 4 مہینوں میں رجب کا جو مہینہ ہے، اس مہینے کو کئی تاریخیں حاصل ہیں. اسی مہینے کی 22 تاریخ کو کاتب وحی صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات شریف ہے. اسی مہینے کی 22 تاریخ کو. اسی مہینے کی 15 تاریخ کو حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے نسبت حاصل ہے، کیونکہ کئی روایات ہیں امام جعفر صادق کے وصال کے تعلق سے. جمہور کے نزدیک 15ویں تاریخ کو زیادہ قوت حاصل ہے. ہم لوگ کونڈے کی جو فاتحہ ہے وہ 22 کو کرتے ہیں، لیکن علماء جمہور کے نزدیک جو 15 والی تاریخ ہے یہ تاریخ زیادہ مضبوط ہے. اور 22 کے بارے میں تاریخ ہے ہی نہیں. ایک تاریخ ہے 13 اور ایک ہے 15 اور ایک ہے 17. اس طرح کی 3 تاریخوں کا ذکر ہے، 22 کا تو ہے ہی نہیں. تو 15ویں تاریخ کو زیادہ قوت حاصل ہے، کیونکہ علماء کرام کی جو میجورٹی ہے اس نے 15ویں تاریخ کو بیان کیا ہے. تو اس مہینے کی 15ویں تاریخ کو نسبت حاصل ہے امام جعفر صادق سے، اور اسی مہینے کی 6ویں تاریخ کو سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز سے نسبت حاصل ہے، اور اسی مہینے کی 26ویں تاریخ کو معراج مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ بھائی. تو اس مہینے میں کئی مقدس تاریخ ہیں کہ جس کی بنیاد پر اس مہینے کی حرمت اور اس کی عزت سمجھ میں آتی ہے. اور ساتھ ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہقی شریف میں یہ حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے کے حوالے سے دعا فرمائی ہے. سبحان اللہ نہیں بولیں گے؟ اکثر نبی پاک کی یہ دعا رہتی تھی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اس کا مطلب ہوتا ہے، اے ہمارے اللہ ہمارے لیے رجب میں برکتیں عطا فرما. سبحان اللہ بولی بھائی. رجب میں اور شعبان میں برکتیں عطا فرما. وہ بلغنا رمضان، اور ہمیں یعنی اہل اسلام کو، مسلمانوں کو یہ دعا حضور پاک جو فرما رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہمیں کا مطلب حضور اور حضور کے صحابہ نہیں. ہمیں جب حضور فرما دیے تو قیامت تک کے تمام مسلمان شامل ہو گئے. سبحان اللہ بولیں گے؟ حضور پاک کی دعاؤں میں اس طرح کی عمومیت ہوا کرتی ہے کہ قیامت تک کے اہل اسلام کو وہ دعا شامل ہو جاتی ہے. ہمارے لیے رجب میں اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. اچھا، رجب اور شعبان میں برکت کی دعا کیوں ہو رہی ہے؟ ہم تفصیل اور تشریح کے حوالے سے یہاں پر کئی نقطے بیان کر سکتے ہیں، لیکن ایک جو مضبوط نقطہ ہے وہ آپ کو سناتا ہوں کہ شعبان اور رجب میں دعا کی گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ رجب ہی کے مہینے میں زکوٰۃ کی ادائیگی کے حوالے سے لوگ اپنی کاؤنٹنگ، گنتی، حساب و کتاب شروع کر دیا کرتے تھے، اور دعا اس وقت مانگ رہے ہیں برکت کی کہ جس وقت غریبوں کو دینے والا مہینہ ہے. سبحان اللہ بولے بھائی. کہ اللہ ہمیں اس وقت ہم پر برکت نازل کر دے. اس کا مطلب اس سے پہلے اگرچہ ہم پر زکوٰۃ فرض نہیں تھی تو کم از کم آج اتنا مالدار بنا دے کہ ہم پر زکوٰۃ واجب ہو جائے. سبحان اللہ بولے بھائی. زکوٰۃ واجب ہو جائے. اب زکوٰۃ دینا فرض کب ہے؟ جبکہ پورا سال گزرے تب فرض ہے. اس سے پہلے بھی اگر آپ ادا کر دیں تو کوئی حرج نہیں ہے. تو جو غریبوں کو دینے والا مہینہ ہے اس مہینے میں حضور پاک علیہ وسلم برکت کی دعائیں کر رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ جو رجب والا مہینہ ہے
اس مہینے کو درود والا مہینہ بھی کہا جاتا ہے. سبحان اللہ بولے. درود والا, ہاں شعبان کے بھی مہینے کو بھی درود والا مہینہ کہا جاتا ہے, کیونکہ مفسرین نے فرمایا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, یہ آیت پاک اسی مہینے میں نازل ہوئی ہے. تو یہ ایک بڑے احترام کی بات ہے, اس مہینے کو بڑا احترام حاصل ہے کہ بزرگوں کی تاریخیں ہیں اس مہینے میں, اور ساتھ ساتھ نبی پاک کی معراج شریف بھی ہے اسی مہینے میں, اور ساتھ ہی ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے برکت کے حوالے سے رب سے دعا فرمائی ہے. اور ساتھ ساتھ اس میں برکت کی دعا مانگنے کی یہ بھی حکمت ہو سکتی ہے کہ اللہ اس مہینے میں برکتیں عطا فرما, اتنی برکتیں دے دے کہ رمضان میں مکمل ہم چھٹی میں گزار سکیں. سبحان اللہ بولیے. پھر اس مہینے میں کوئی دوسرا کاروبار وغیرہ کی گنجائش نہ رہے, اتنا دے دے کہ ہم فری ہو جائیں, اور اس مقدس مہینے میں جس میں نیکیاں 70 گنا بڑھ جایا کرتی ہیں, سبحان اللہ, ہم جم کر کے نیکیاں کر سکیں. تو اس طرح کی تشریحات و تفسیرات آپ کر سکتے ہیں. خیر, تو یہ ماہ رجب ہے, تو اس کو بے شمار برکتیں حاصل ہیں کہ میں نے قرآن پاک کی سورہ توبہ کی آیت 38 اور صحیح بخاری کتاب و تفسیر کی حدیث کے حوالے سے اور بحقی شریف کی حدیث کے حوالے سے ہم نے اس کی عزت و وقار کو آپ کے سامنے رکھا. یاد رہے, جب اس مہینے میں کئی مقدس بزرگوں کی تاریخیں ہیں تو ہماری آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان بزرگوں کا ہم تذکرہ کریں. اچھا, بزرگوں کا تذکرہ کیوں کیا جاتا ہے؟ بھائی, کسی بھی ایک نئے آدمی کو, جو فیلڈ میں نیا آدمی آیا ہے, اس کو کام کاج سمجھانے کے لیے ایگزامپل دینا پڑتا ہے, سانچا ڈھانچہ دکھانا پڑتا ہے کہ نہیں؟ یہ سب دینا پڑتا ہے. تو دین کے معاملات میں ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ نیا ہی ہوتا ہے. بزرگوں کی جو زندگیاں ہیں ہمارے لیے ایگزامپل ہے, ہمارے لیے سانچا اور ڈھانچہ ہے. سبحان اللہ بولیں گے, سانچا اور ڈھانچہ ہے. وہ زندگیاں پڑھی جائیں, پڑھائی جائیں, سنی جائیں, سنائی جائیں, تاکہ ہم جیسے کم علموں اور کم عملوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم ہو جائے. پھر تھوڑی سی عبادت پر جو ہمارا دل مطمئن ہو جاتا ہے تو ان بزرگوں کا واقعہ جب پڑھتے ہیں, سنتے ہیں کہ اتنے بڑے تھے, اتنے بڑے عابد و زاہد تھے, پھر بھی رات رات خدا کی بارگاہ میں رویا کرتے تھے, اتنی عبادتوں کے باوجود ان کے دل کو سکون نہیں, تو ہم تھوڑی سی عبادت میں کیسے پرسکون ہو جایا کرتے ہیں. تو ایک طریقے سے دل کے تزکیے کے لیے, نفس کے تزکیے کے لیے بزرگان دین کا جو واقعہ ہوتا ہے نا, وہ ایک معلم ثابت ہوتا ہے اور ٹیچر ثابت ہوتا ہے, ایک رہنما ثابت ہوتا ہے, اور ہم کو اور آپ کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے کہ ہما شما کی کیا حیثیت. اتنے بڑے بڑے اولیاء جن کا شب و روز اللہ کی یاد میں گزرا کرتا تھا, وہ خوف الہی سے اس طرح لرزا کرتے تھے, تو ہم 5 وقت کی نماز پر کیسے صبر کر کے بیٹھ گئے ہیں. یہ ہمارے آپ کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے. اس لیے ان تاریخوں میں بزرگوں کا تذکرہ کرنا چاہیے تاکہ زندگی گزارنے کا طریقہ بھی حاصل ہو اور لذت عبادت بھی حاصل ہو, طریقہ عبادت بھی حاصل ہو, اور حقوق عبادت کا ہمیں علم ہو, جس کی بنیاد پر اہل سنت کا یہی طریقہ, یہی وتیرہ رہا ہے کہ اس زمانے سے لے کر کے آج تک اہل سنت بزرگوں کو بھلائے نہیں بیٹھے ہیں. سبحان اللہ, ہمیشہ بزرگوں کو یاد کرتے ہیں. اور یاد رہے, قرآن پاک میں اللہ نے بزرگوں کو یاد کرنے کا حکم دیا ہے. آپ اٹھائیے سورہ مریم, اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ, اے حبیب کتاب میں قرآن میں مریم کو یاد کیجئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ بولیے. حضرت ابراہیم, حضرت اسماعیل اور حضرت ادریس, بڑے بڑے انبیاء اکرام کو اللہ نے قرآن میں یاد کرنے کے لیے کہا ہے. تو پتہ چل گیا کہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے پیغمبروں کو یاد کرنا یہ گناہ کا کام نہیں, اللہ کے حکم پر عمل ہے. سبحان اللہ, اللہ کے حکم پر عمل ہے. تو ہم آج جو امام جعفر صادق کا تذکرہ کریں گے تو کوئی یہ نہ کہے کہ ذکر الہی کو چھوڑ کر کے
غیر الہی کی یاد یہ لوگ کر رہے ہیں تو ہم بولیں گے کہ صاحب یہ غیر الہی تو ہیں، بے شک یہ غیر اللہ ہیں، لیکن یاد رکھنا ان کی ہی یاد کے لیے اللہ نے قرآن میں ہمیں حکم دیا ہے۔ تو ابھی ہم غیر اللہ کی یاد میں تو ہیں لیکن حکم الہی سے ہیں، سبحان اللہ بھائی، حکم الہی سے ہیں۔ تو پتہ چل گیا جب حکم الہی سے ہیں تو حکم الہی پر عمل ہوتا ہے، اور حکم الہی پر جو عمل ہے وہ عبادت ہے، تو غیر اللہ کا ذکر کرنا اس ضمن میں عبادت ہو گیا، سبحان اللہ، کیا ہو گیا؟ عبادت ہو گیا۔ تو ہم ابھی سب اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں کیونکہ رب نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر اور ان کی یادیں منانی چاہیے۔ یاد رہے کئی آیات اور بھی ہیں جس کی بنیاد پر گفتگو میں پھیلا سکتا ہوں، لیکن جو بھی مین مقصد ہے وہاں تک ہم لوگ نہیں پہنچ پائیں گے۔ یاد رہے قرآن پاک میں صرف اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کو یاد کرنے کا ہی حکم نہیں دیا، بلکہ سورہ فاتحہ میں رب کی مہربانی، رب کا کرم دیکھیے کہ وہ خود پیدا فرماتا ہے، اور ہم جیسے گواروں کو مانگنے کا ڈھنگ نہیں نا، تو رب ہمیں مانگنے کا ڈھنگ بھی سکھاتا ہے، سبحان اللہ بھائی، طریقہ بھی سکھاتا ہے۔ یہ جو بے وقوف لوگ ہیں وہ لوگ ہمیشہ کیا بولتے ہیں؟ بس اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو۔ ارے بھائی، جو مسلمان ہے اس کا یہ بیسک عقیدہ ہے کہ اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، یہ بیسک عقیدہ ہے، اس کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ سے مانگو تو اللہ نے جہاں جہاں مانگنے کا حکم دیا ہے وہاں بھی اگر مانگے تو بھی اللہ سے ہی مانگنا ہوا، نہیں ہوا؟ اللہ ہی سے مانگنا ہوا، لیکن لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ اب یہ لوگ ہمیشہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہی سے مانگو، کوئی وسیلہ نہیں، کوئی فریق ثالث کو رکھنے کی جگہ نہیں، تم ہو اور اللہ، بس مانگو۔ تو میں کہوں گا تم نے سورہ فاتحہ پڑھا نہیں، بلکہ سورہ فاتحہ کے بغیر کسی کی نماز تک نہیں ہو سکتی۔ ہو سکتی ہے کیا؟ وہ بھی سورہ فاتحہ ہر نماز میں پڑھتے رہتے ہیں۔ کیا ان بیوقوفوں کو یہ معلوم نہیں کہ رب اپنے بندوں کو دعا سکھاتا ہے تو یہ نہیں فرماتا کہ اے بندو خالی اتنا کہو کہ اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں۔ اللہ نے یہ طریقہ نہیں سکھایا، بلکہ رب فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے بندو میں نے تم کو پیدا کیا ہے نا، تو سب سے پہلے میری تعریف کر، بول الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ سبحانہ تو بولے بھائی، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب تعریف ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیے کہ ہم گواروں کو تعریف سکھا رہا ہے، سبحان اللہ، حالانکہ اس نے پیدا کیا ہے، ہم مخلوق ہیں، وہ خالق ہے۔ تو ہم کو اپنے وجود پر دھیان دینا چاہیے اور پھر غور کرنا چاہیے کہ اتنا حسین وجود کس نے بنایا؟ او پروردگار نے، واہ کیا تیری شان ہے۔ تعریف تو خود بخود نکلنی چاہیے نا، لیکن رب کا کرم دیکھیے کہ وہ ہمیں پیدا بھی فرماتا ہے اور تعریف کرنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے، سبحان اللہ۔ بول الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جو دونوں جہان کا رب ہے، الرحمن الرحیم نہایت مہربان رحم والا ہے، مالک یوم الدین روز جزا کا مالک ہے، ججمنٹ ڈے قیامت کے دن کا مالک ہے، سبحانہ تو بولے بھائی۔ اور اس کے بعد پھر رب کیا فرماتا ہے؟ بول ایاک نعبد، ایاک، ہم تجھ ہی سے، ہم تیری ہی عبادت کریں، وایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد چاہیں، سبحان اللہ، تجھ ہی سے مدد چاہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، سبحان اللہ بھائی، اہدنا الصراط المستقیم، اور ہمیں چلا سیدھے راستے کی جانب۔ کون سیدھا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ سیدھا راستہ جس سیدھے راستے پر کچھ لوگ چلے ہیں تو تو نے ان پر انعام کیا ہے، سبحان اللہ بولیے، تو نے ان پر انعام کیا، یعنی جن بندوں پر تو نے انعام کیا ہے ان بندوں کے راستے پر ہمیں چلا، سبحان اللہ بولے بھائی۔ رب خود سکھاتا ہے، میرے پاس آنا ہے تو ڈائریکٹ نہیں، بلکہ جن بندوں پر میں نے انعام کیا ہے اس کے پیچھے پیچھے چل، سبحان اللہ۔ یہ سورہ فاتحہ میں صاحب، اب ان بے وقوفوں کو، ان کوڑے عقلوں کو سمجھ میں نہ آئے تو کیا بات بتائیے۔ ہمیں وہ سیدھا راستہ چلا جس راستے پر کچھ بندے چلے اور تو نے ان پر انعام کیا۔ اچھا پھر وہ کون بندے ہیں؟ تو آپ خود سورہ نساء آیت نمبر 69 اٹھا کے دیکھیے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ
فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. سبحان اللہ، سبحان اللہ بولیے. اس آیت پاک میں وہ انعام یافتہ بندے کون ہیں تو رب نے پوائنٹ آؤٹ کر کے پوری امت کو بتا دیا. وہ کون بندے ہیں؟ نبی ہیں. سبحان اللہ بولیے. نبیوں کی جماعت ہے، صدیقوں کی جماعت ہے، شہیدوں کی جماعت ہے اور صالحین کی جماعت ہے. اور صالحین میں غوث، قطب، ابدال، علماء، فضلاء، محققین، مجتہدین، مجددین، مفسرین سب آ گئے. سبحان اللہ، سب آ گئے. تو رب قدیر نے ہمیں انہی لوگوں کا پتہ بتایا ہے. سبحان اللہ نہیں بولیں گے؟ انہی لوگوں کا ہمیں پتہ بتا دیا ہے کہ ان کے راستے پر چل، مطلب ان کے پیچھے پیچھے چل. تو جب تک ان کو پڑھیں گے نہیں تو ان کا راستہ معلوم نہیں ہوگا، ان کا ذکر نہیں ہوگا، ان کا تذکرہ نہیں ہوگا، وہ راستہ ہم معلوم نہیں کر سکتے. تو اب سمجھ جاؤ کہ جو لوگ ان کے ذکر ہی کو شرک کہتے ہیں تو دین سے کتنے دور ہیں، اور جو لوگ ان کا ذکر کرتے ہیں وہی صراط مستقیم پر ہے، وہی سیدھے راستے پر ہے اور وہی کامیاب ہے. اللہ نے ان پر بھی انعام کیا ہے تو ان کے پیچھے جو بھی چلیں گے اللہ ان پر بھی انعام فرمائے گا. بولے تو انشاءاللہ. جی تو شہداء صالحین، تو آج ہم جس ذات پر گفتگو کرنے والے ہیں وہ صالحین میں ہے. کیا بولیے؟ وہ خالی صالحین میں نہیں بلکہ صدیقین میں بھی ہے، کیونکہ ان کا لقب ہے امام جعفر صادق. کیا لقب ہے؟ امام جعفر صادق. اور نانا ہے ابو بکر صدیق. سبحان اللہ. نانا کون ہے؟ ابو بکر صدیق. نانا ابو بکر صدیق اور نواسا ہے صادق. نواسا ہے صادق. تو یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. میں چند معلوماتی بات آپ کو پہلے سنا دوں. نام ان کا جعفر ہے. نام کیا بولیے؟ جعفر. ابو عبداللہ اور ابو اسماعیل آپ کی کنیت ہے. کیا بولیے؟ کنیت. کنیت کہتے ہیں آدمی اپنا نام بیٹے کے نام سے مشہور کرے. جیسے میرے بیٹے کا نام ہے اسید تو میں ابو اسید لکھ سکتا ہوں. کیا بولیے؟ ابو اسید. ابو کا معنی ہوتا ہے باپ. ابو اسید یعنی اسید کا باپ. ویسے ہی آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور ابو اسماعیل یہ آپ کی کنیت ہے. صادق، صابر، فاضل، طاہر یہ سب آپ کے القابات ہیں، آپ کے ٹائٹل سے سب یہ سب آپ کے القابات ہیں. اچھا، آپ کے والد کا نام حضرت سیدنا امام باقر. بولیے نا، امام باقر رضی اللہ عنہ. امام باقر کے والد امام زین العابدین اور امام زین العابدین کے والد سیدنا امام حسین اور امام حسین کے والد حضرت علی. سبحان اللہ. تو بولے بھائی. اور آپ کی والدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. تو علی اور فاطمہ کے بیٹے ہیں. اچھا، یہ تو باپ کی طرف سے ہے. ماں، یہ شیعہ رافضی لوگ آج تماشا کر رہے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ نہیں، ابو بکر، عمر، عثمان یہ سب اہل بیت سے دشمنی کرتے تھے. بولیے نا معاذ اللہ. ان لوگوں کو اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں تھا، ان لوگوں نے اہل بیت کا حق چھین کے کھا لیا. بولیے نا معاذ اللہ. بولیے نا. ہاں، یہ میں ہوائی فائرنگ نہیں کر رہا ہوں، یہ شیعوں اور رافضیوں کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. معاذ اللہ. حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو ان لوگوں نے ڈکیت تک کہا. بولیے نا معاذ اللہ. بولیے نا بھائی. ہاں، لیکن ان کمینوں کو یہ معلوم نہیں کہ بھائی امام جعفر صادق کتنے پشتوں کے بعد ہے؟ یہ 6ویں پشت میں ہے. کتنے بولیے؟ نبی پاک، ان کے بعد علی، امام حسن، امام زین العابدین، امام باقر اور امام جعفر صادق. کیا بولیے؟ 6واں پشت ہے. اور 6ویں پشت میں آ کر کے دیکھیے آپ، اس سے پہلے 5واں پشت امام باقر. امام باقر کی شادی کن سے ہوتی ہے؟ امام باقر کی شادی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی اور نواسی سے ہوتی ہے. سبحان اللہ بولے بھائی. پوتی بھی ہے اور نواسی بھی ہے، ان سے ہو رہی ہے. تو اگر دشمنیاں ہوتی تو خاندان کی دشمنیاں کئی خاندان تک چلا کرتی ہیں. نہیں صاحب، کئی خاندان تک چلا کرتی ہیں.
بات ابو بکر صدیق کی اور حضرت علی کی ہے. ان ظالموں نے الگ الگ الزامات لگائے، لیکن آپ دیکھیں کہ ان کی نسلیں آپس میں رشتہ داریاں کر رہی ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ تو بولے. ان کی نسلیں آپس میں رشتہ داریاں کر رہی ہیں. جانتے ہیں آپ یہ شان کیا ہے؟ دیکھیے، آپ کی والدہ کا نام سناتا ہوں. پہلے آپ کی والدہ کا نام ہے حضرت فروہ رضی اللہ عنہ، امام جعفر صادق کے والد امام باقر، اور والدہ حضرت فروہ فارا واؤہا، حضرت فروہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے محمد، محمد کے بیٹے قاسم، اور قاسم کی بیٹی حضرت فروہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ بولیے بھائی. اچھا، تو حضرت ام فروہ رضی اللہ عنہ کی جو والدہ ہیں وہ اسماء بنت عبد الرحمن بن ابو بکر. تو ایک طرف سے پوتری، ایک طرف سے نواسی. سبحان اللہ بولیے. ایک طرف سے پوتری، ایک طرف سے نواسی، یعنی ابو بکر صدیق کے ایک بیٹے کا نام محمد، تو محمد کے جو بیٹے ہیں ان کی یہ بیٹی ہے. محمد کے بیٹے کے بیٹے کی بیٹی، محمد کے بیٹے قاسم، قاسم کی بیٹی یہ فروہ. سبحان اللہ. اور ابو بکر صدیق کے ایک بیٹے کا نام عبد الرحمن ہے. کیا بولیے؟ تو عبد الرحمن کی بیٹی اسماء، اور اسماء کی بیٹی، سبحان اللہ بولیے بھائی، حضرت فروہ. تو ابو بکر صدیق کی جو پوتری بھی ہیں اور نواسی بھی ہیں وہ امام جعفر صادق کی امی جان ہیں، وہ حضرت امام باقر کی بیوی ہیں. اسی لیے آپ اور ہم یہ ذمہ داری نبھائیں اور پورے شہر بنگلور میں بتائیں کہ ان شیعہ اور رافضی کو جا کر کے آنکھ پر آنکھ چڑھا کر کے ان کو حقیقت سنائیں کہ ظالمو تم نے صحابہ اہل بیت کو جدا کر دیا. ارے وہ کئی پشتوں تک آپس میں رشتہ داریاں کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. میں ابھی سناؤں گا کہ امام جعفر صادق کے نزدیک اپنے نانا ابو بکر صدیق کا کیا مقام ہے، ان کے نانا کا دوست حضرت عمر فاروق کا کیا مقام ہے، ان کے دوست حضرت عثمان غنی کا کیا مقام ہے. ابھی آپ کو میں سناؤں گا. خیر، یہ کچھ اہم باتیں تھیں جو ضرورت تھی کہ اس کو بیان کیا جائے. آپ کی ولادت کب ہے؟ ایک تاریخ میں 17 ربیع الاول. کیا بولیے؟ 17 ربیع الاول. اور سن 80 ہجری، ایک محض 83 ہجری، لیکن 80 ہجری کو زیادہ مضبوطی حاصل ہے. سن 80 ہجری میں آپ کی ہوتی ہے ولادت، ربیع الاول شریف کا مہینہ، اور مدینہ پاک میں ولادت. کیا بولیے؟ کہاں پر؟ مدینہ منورہ میں. اچھا، 22 رجب المرجب کو حضرت امام جعفر صادق سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ میں نہیں کہتا، ملا باقر مجلسی، یہ ہمارا نہیں ہے، یہ انہی لوگوں کا ہے. ملا باقر مجلسی، یہ سننی نہیں ہے. ملا باقر مجلسی ایک کتاب لکھا، کتاب کا نام ہے جلاء العیون، ویلوم 2 ہے اور پیج نمبر 693 ہے. اس میں اس نے لکھا کہ 22 رجب المرجب کو حضرت امام جعفر صادق سے کوئی تعلق نہیں ہے. 22 رجب کو امام جعفر صادق کی پیدائش بھی نہیں اور آپ کی وفات بھی نہیں، بلکہ 22 رجب کو کاتب وحی صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال شریف ہے. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ آگے چلے. آپ کا علم کیا ہے؟ کتنے بڑے عالم تھے؟ تو آپ اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم حدیث اور فقیہ تھے. سبحان اللہ بولے بھائی، عالم حدیث اور فقیہ تھے. تو جو لوگ آج کل اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، امام جعفر صادق اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم حدیث، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو نہیں کہا اہل حدیث. میرا چیلنج ہے، کوئی مائکا لال دکھا نہیں سکتا ہے. وہ اپنے آپ کو اہل سنت کہا کرتے تھے. سبحان اللہ. کیا کہتے تھے؟ اہل سنت. ہاں سنیں آگے. اپنے وقت کے بلند پایا عالم، بلند پایا فقیہ. کیوں؟ اس لیے کہ انہی کے وقت کے جو سب سے بڑے فقیہ تھے ان کا نام تھا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ امام خود فرماتے ہیں، میں نے اہل بیت میں
امام جعفر صادق سے بڑھ کر کسی کو فقیہ نہیں دیکھا۔ تو ہم جس امام کے ماننے والے ہیں وہ ہمارے امام جعفر صادق کے چاہنے والے اور مرید تھے، سبحان اللہ بولیے، ان کے دیوانے تھے۔ تو ہم جیسے حنفی کیا ان کا دامن چھوڑ دیں گے؟ آج ہم پر یہی الزام لگایا جاتا ہے، جو اہل سنت ہیں، بریلوی ہیں، وہ اہل بیت کو نہیں چاہتے۔ تو میں کہوں گا تم بے وقوف ہو۔ بریلی والے اعلیٰ حضرت جو ہیں انہوں نے فقہ حنفی کو آگے بڑھانے کے لیے پوری عمر دے دی، سبحان اللہ بھائی۔ تو جس امام کے مسائل کو نشر کرنے میں جنہوں نے تن من دھن کی بازی لگا دی، تو اس امام نے جہاں جہاں محبتیں کی ہیں وہ چھوڑ دیں گے، انہوں نے بھی وہیں پر اپنی محبت کو ٹکائے رکھا۔ اور ان کے دیوان نعتیہ شاعری کا جو دیوان ہے جس کا نام ہے حدائق بخشش، آپ اٹھا کے دیکھو تو آپ پڑھتے جاؤ گے اور ان کی طرف سے اہل بیت کی محبت کی جو سوتے پھوٹتے ہیں وہ دیکھتے جاؤ گے۔ کیا بات اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہو کلی جس میں حسین اور حسن پھول، سبحان اللہ بولے بھائی، زہرا ہو کلی جس میں حسین اور حسن پھول، یہ اعلیٰ حضرت ہی نے کہا ہے، سبحان اللہ نہیں بولیں گے بھائی؟ پڑھیے ان کے نعتیہ شاعری کا دیوان تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اہل بیت سے کتنی محبت کیا کرتے تھے۔ سنیں، میرے امام فرماتے ہیں اہل بیت میں امام جعفر صادق سے بڑھ کر کوئی فقیہ اور کوئی عالم حدیث نہیں تھا۔ اور خود سیدنا امام جعفر صادق خود فرماتے ہیں میرے دنیا سے رحلت کرنے سے پہلے مجھ سے دریافت کر لو مطلب مجھ سے پوچھ لو، جو پوچھنا ہے پوچھو، کیونکہ میرے بعد کوئی شخص میری طرح تمہیں نہیں بتا سکے گا۔ یہ جملہ جس کو جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو، سب سے پہلے یہ جملہ میرے حضور نے فرمایا تھا، سبحان اللہ بولے بھائی۔ سلوڑی صحیح بخاری صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، سلوڑی پوچھو مجھ سے، جو سوال کرنا ہے پوچھو۔ منبر رسول پر جلوہ بار ہو کر میرے نبی پاک کا یہ جلوہ بار جملہ تھا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے تھے، کہا تھا سرکار میرے ابا کون ہیں؟ بتائیے کیسا سوال ہے، ابا کون ہے؟ دنیا کا کوئی سائنس نہیں بتا سکتا ہے، ہاں اس کی ماں ہی بتا سکتی ہے، اس کی ماں ہی بتا سکتی ہے کہ اس کا ابا کون ہے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں ابو کا حذافہ، تیرے ابا حذافہ ہیں، سبحان اللہ بولے بھائی، اللہ اکبر تو بولیے۔ نبی پاک کی غیب دانی، قربان جائیں۔ ایک صحابی کے سرکار وہ میری اونٹنی گم ہو گئی ہے، میری اونٹنی۔ تو میرا آقا فرماتے ہیں ہاں فلانا پہاڑی کے پیچھے ایک جھاڑی ہے، جھاڑی میں تمہاری اونٹنی کی رسیاں الجھی ہوئی ہیں، جاؤ، ہے نا۔ وہ اونٹنی اپنی رسیاں توڑ کے بھاگ سکتی تھی، لیکن جب وہ سمجھ گئی کہ حضور نے میرا پتہ دے دیا ہے تو ایک قدم یہاں سے نہیں کھسکنا ہے، سبحان اللہ بڑے بھائی۔ یہ میرے نبی پاک، تو میرے آقا نے فرمایا تھا جو پوچھنا ہے پوچھو۔ لیکن جب میرے آقا نے فرمایا میں شہر علم ہوں، اس کے دروازے علی ہیں، تو حضرت علی نے بھی یہی جملہ کہا تھا کہ جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو، سبحان اللہ بولیے۔ یہ جملہ حضرت علی کا بھی تھا، اور حضرت علی ہی کی اولاد میں یہ امام جعفر صادق ہیں، سبحان اللہ، اور جن کے حدیث دانی اور فقہ دانی کی گواہی وقت کا سب سے بڑے امام اعظم ابو حنیفہ دے رہے ہیں، سبحان اللہ بولیے۔ وہ بھی وہی جملہ کہہ رہے ہیں کہ جو مجھ سے پوچھنا ہے پوچھ لے، کیونکہ جیسا میں جواب دینے والا ہوں کلیئرلی کوئی دوسرا ایسا جواب دینے والا نہیں ہے، سبحان اللہ۔ کیا شان ہے۔ یہ جو میں نے کئی باتیں آپ کو سنائی، یہ سیر و اعلام النبوہ کتاب کا نام ہے، ویلوم 5 ہے اور پیج نمبر 456 ہے۔ سیر و اعلام النبوہ بہت ہی شرافہ کتاب کہ جہاں پر شک کی انگلیاں نہیں بیٹھتی ہیں، سبحان اللہ بولیے۔ مائکہ لال کوئی بھی اس کتاب کا انکاری نہیں بن سکتا ہے۔ تو یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک امام جعفر صادق کا رتبہ، ان کا مرتبہ، ان کی عزت، ان کا احترام، ان کا رسپیکٹ۔ اور اتنا ہی نہیں، خود میرے امام فرماتے ہیں لولا السنتان لہلک النعمان۔ لوگوں نے میرے امام سے پوچھا تھا، یہ بات میں نے گئے جمعہ بول دیا تھا، پھر بھی ریپیٹ کر دے رہا ہوں، کیونکہ لوگ کہتے جو حنفی لوگ ہیں وہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے،
میں کہوں گا بیوقوف ہو، حنفی لوگ اہل بیت کے ساتھ جتنی مدت صحبت ملتی ہے اسی کو عمر گنتے ہیں، سبحان اللہ، باقی عمر کو عمر نہیں گنتے۔ لوگوں نے پوچھا امام اعظم ابو حنیفہ سے آپ کی کتنی عمر ہے؟ کہا 2 سال۔ کیا بات ہے، آپ اتنے بوڑھے ہو گئے ہیں، اتنی عمر پہنچ گئے، آپ 2 ہی سال؟ کہا ہاں۔ کہا وہ کیسے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ 2 سال میں امام جعفر صادق کی خدمت میں رہا ہوں۔ لولا سنتان، اگر میری زندگی میں وہ 2 سال نہ ہوتے لہلک النعمان، تو یہ نعمان ہلاک ہو جاتا۔ یعنی اس نعمان کو وہی 2 سالہ زندگی نے بچائے رکھا ہے، سبحان اللہ بولیے۔ تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ جن کے پیروکار، جن کی جوتیاں اٹھانے کے لیے ہماری آنکھیں قربان ہیں، ہاتھیں نہیں، ہماری آنکھیں قربان ہیں، ہم اس امام کے ماننے اور چاہنے والے ہیں، ان کی اتباع پیروی کرنے والے ہیں، ان کے پیچھے پیچھے چلنے والے ہیں، کہ جنہوں نے اہل بیت نبوت سے اس انداز سے محبت کا اظہار فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہیں ہم سب کے امام کی اہل بیت سے محبت کا انداز، محبت۔ اللہ اکبر۔ جانتے ہیں وقت کے سب سے بڑے امام ہیں، صوفی ہیں، زاہد ہیں، ان کا نام ہے حضرت بایزید بستامی۔ کیا نام ہے بولیے؟ دھیان دے کیا نام ہے؟ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ۔ وقت کے عالی شان بزرگ، عالی شان صوفی، عالی شان زاہد، لیکن ان کے زہد اور تقوی کی ٹوکری نہیں بھر رہی ہے، ان کو بھی جانا پڑ رہا ہے امام جعفر صادق کی خدمت میں، سبحان اللہ۔ اللہ 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 اللہ۔ وہ خود فرماتے کہ ایک مدت تک، ایک زمانے تک میں نے امام جعفر صادق کی خدمت میں خدمتیں کی ہیں، حضرت امام جعفر صادق سے میں نے فیض حاصل کیا ہے، اور میں جتنی مدت آپ کی خدمت میں رہا تو صرف آپ کی خدمت میں رہا، سبحان اللہ، صرف آپ کی خدمت میں رہا، خدمت میں محو رہتا تھا، ایک لہجہ بھی ان کی نگاہ، ان کے چہرے کو نگاہوں سے غائب ہونے نہیں دیتا تھا، تو ہمیں لگا رہتا تھا ہمیشہ۔ ایک دفعہ امام جعفر صادق نے مجھ سے فرمایا بایزید فلانا طاق سے کتاب لے کے آؤ۔ کہا سرکار وہ فلانا طاق کہاں پر ہے؟ سبحان اللہ بھائی، گھر کے خادم ہیں، خدمت میں لگے ہیں، اور گھر کا طاق ان کو معلوم نہیں ہے۔ کہا سرکار طاق کہاں ہے؟ تو امام جعفر صادق نے کہا تم کو طاق معلوم نہیں ہے؟ کہا جی سرکار مجھے کو طاق معلوم نہیں ہے۔ ہاں تم تو اتنے دن سے یہاں رہتے ہو۔ کہا سرکار کیا کروں، آپ کی زیارت اور آپ کی صحبت بابرکت ہی میں ہمیشہ نگاہیں ٹکائے رکھتا ہوں، گھر میں کیا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے مجھے کچھ بھی خبر ہے، سبحانہ بولیے بھائی، سبحانہ بولیے، کچھ بھی خبر نہیں ہے۔ جب یہ انہوں نے حال بتایا تو حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ مجھے بہت خوشی حاصل ہوئی، سنو ایک کام کرو، جاؤ بستام، ان کے گاؤں کا نام ہے بستام، اسی سے بستامی، جیسے کہ ہم لوگ ہیں ہندوستانی، بہت لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے نام سے ہندوستانی ہٹ جائے، حالانکہ ہم نے ہندوستان کو ان گوروں سے آزاد کیا ہے۔ علماء اکرام ایک نے 15,000 ہانسی کے پھندے کو چوم کر کے اپنے گلے میں لٹکوایا، اور مراد آباد سے لے کر کے دلی تک بیچ بیچ جتنے بھی راستے تھے علماء اکرام نے پھانسیاں لے لی، اور آج وہ لوگ جو گوروں کو خوش کرنے کے چکر میں ان کے وظیفے لیا کرتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو ہندوستان سے بھگا دیں گے۔ میں کہوں گا بے وقوف، یہ تمہارا خواب ہے، ارے ہماری اس مٹی سے وہ رشتہ قائم ہے کہ ہمارے پرجوں نے اپنے خون کا تحفہ اس مٹی کو پیش کیا ہے، علماء اکرام نے اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ تو جیسے ہم ہندوستانی ویسے یہ بستامی، سبحان اللہ بولے بھائی، ویسے یہ ہے بستامی۔ تو امام جعفر صادق فرماتے ہیں ایک کام کرو، بڑا مقام تم نے حاصل کر لیا ہے، جب تم مسلسل مجھے ہی دیکھتے رہتے تھے، اب ایک کام کرو بستام چلے جاؤ، تمہارا کام پورا ہو چکا ہے، سبحانہ بولے بھائی، تمہارا کام پورا ہو چکا ہے۔ تو یہ تو کہیں گے یہ تو شرک ہو گیا، یہ تو بدعت ہے، یہ تو ناجائز و حرام ہے۔ ہاں وہ پورا وقت امام جعفر صادق کو دیکھتے رہ گئے، اللہ کو کبھی یاد نہیں کیے۔ تو میں کہوں گا بے وقوف، تم جانتے نہیں ہو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر اپنی تجلی کی چادر رکھ دیتا ہے، سبحانہ بولے بھائی۔ جب کوئی بندہ کسی صوفی کو دیکھتا ہے نا، تو دیکھتے دیکھتے جب گم ہو جاتا ہے تو وہ صوفی اپنے ذریعہ سے رب کا جلوہ دکھا دیتا ہے۔ تو وہ صوفی کی
خدمت میں رہنا، حقیقت میں وہ رب ہی کی خدمت میں، اللہ ہی کی عبادت میں رہنا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ کیونکہ وہ صوفی حضرات ہوتے ہیں، کبھی بھی وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوا کرتے، اور جو لوگ ان کی خدمت میں رہتے ہیں وہی اسپرٹ وہ صوفی بھی سکھا دیا کرتے ہیں، اور ان کو بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں رہنے دیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے، جانتے ہیں، عالم بن جانا کافی نہیں ہے، کیونکہ علم جو ہوتا ہے نا، علم کی بنیاد پر آدمی کا بدن گرم ہو ہی جاتا ہے، علم کی بنیاد پر ذہن بھی گرم ہو ہی جاتا ہے۔ بڑا عالم ہو گیا، بڑی بڑی ڈگریاں حاصل ہو گئی، تو پھر ٹھیلے والے ہمیں سمجھ میں نہیں آتے، اس لیے صوفیہ فرماتے نہیں، درسگاہوں سے علم حاصل کرو، لیکن اس علم سے معرفت اسی وقت حاصل ہوگی جب علم کی گرمی نکل جائے گی۔ علم کی گرمی نکالنا ہے تو خانقاہوں میں آؤ۔ سبحان اللہ بولے بھائی، کہاں آؤ؟ خانقاہوں میں آؤ، اور خانقاہوں میں آ کر کے بزرگوں کی خدمت میں رہو اور تزکیہ نفس کرو، اور علم کا جو بخار ہوتا ہے اس کا علاج کراؤ۔ سبحان اللہ، اس کا علاج کراؤ۔ بھائی ایک دو نہیں، اس طرح کے بے شمار حقائق موجود ہیں کہ اگر میں وہ پھر کھول دوں تو پھر میرا جو موضوع ہے وہ حل نہیں ہو پائے گا۔ جی عرض کر رہا تھا، تو یہ امام جعفر صادق ہیں، مقام و مرتبہ دیکھیں۔ آپ جانتے ہیں ایک حاجی صاحب آئے، میں جو بھی بولنے لگا ہوں مرآۃ الکونین کتاب کا نام ہے، اور صفحہ نمبر 62 ہے، مرآۃ الکونین صفحہ نمبر 62 ہے، میں اس کتاب کے اس پیج سے بولنے لگا ہوں۔ ایک حاجی صاحب حج کرنے کے لیے جا رہے تھے، 10,000 درہم یعنی چاندی کے سکے ایک تھیلی میں بھر کر امام جعفر صادق کے ہاتھ میں رکھا، کہا سرکار میں حج کو جا رہا ہوں، اس درمیان آپ میرے لیے کوئی ایک مکان خرید کے رکھ دیجئے گا، تاکہ حج سے فارغ ہو کر جب واپس آؤں تو اس مکان میں اپنے اہل و عیال کو رہ کر کے لے کر کے بود و باش کر سکوں، رہ سکوں۔ امام جعفر صادق نے فرمایا ٹھیک ہے۔ وہ حاجی صاحب حج کو چلے گئے، ان کے 10,000 جو درہم تھے نا، انہوں نے کیا کیا، امام جعفر صادق نے کیا کیا، راہ خدا میں غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ وہ حاجی صاحب حج کر کے آئے، کہا سرکار ذرا گھر بتائیے کہاں گھر خریدے ہیں، تو امام جعفر صادق فرماتے ہیں میں نے تمہارے لیے جنت میں گھر خریدا ہے۔ مطلب کہ سبحان اللہ، میں نے تمہارے لیے جنت میں گھر خریدا ہے۔ سبحان اللہ، اکبر، جنت میں گھر خریدا ہے۔ کہا جنت میں گھر خریدا آپ نے؟ کہا ہاں، کیونکہ صدقہ جب غریبوں میں کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنی جنت اس بندے کے ہاتھ میں بیچ لیا کرتا ہے۔ میں نے صدقہ کر کے تمہارے جنت خرید دیا ہے، اور خالی خرید نہیں لیا ہوں، پیپر لے کر کے آئے۔ امام جعفر صادق نے بیع نامہ مطلب ہوتا ہے خرید و فروخت، تجارت نامہ یعنی ڈیل، آپ کیا بولتے ہیں اس کو، ڈیل بولتے ہیں نا، تو پورا ڈیلنگ امام جعفر صادق نے کیا ڈیلنگ ہوئی مکمل لکھ کر کے دے دیا۔ سبحان اللہ علیہ کہ میں نے تمہارے جنت میں گھر خرید لیا ہے۔ وہ حاجی صاحب وہ رکا، وہ پرچہ لے کر کے گھر آئے، گھر والوں کو بولے کہ جب میرا انتقال ہو جائے گا نا تو یہ پرچہ میرے قبر میں ڈال دینا، کیونکہ آل مصطفیٰ نے، سبحان اللہ، آل نبی نے مجھے میرے ہاتھ میں جنت بھیج دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کا انتقال ہوا، ان کی قبر میں پرچہ رکھ دیا گیا۔ دوسری صبح ان کے گھر والے جب ان کی قبر جاتے ہیں، پتا چلا مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے نا ہمارا نیا کام نہیں ہے، یہ پرانا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسرے آدمی جب قبر میں جاتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے کہ وہی پرچہ قبر کے اوپر رکھا ہوا ہے، تو پلٹ کے اس کے پشت پر دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے جانتے ہیں کہ امام جعفر صادق نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ امام جعفر صادق نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ سبحان اللہ بولے بھائی۔ تو یہ آل نبی ہے صاحب، یہ آل رسول ہیں، حضرت امام حسین کے یہ بیٹے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق کے یہ نواسے ہیں۔ سبحان اللہ بولے بھائی، ابوبکر صدیق کے یہ نواسے ہیں۔ ان کا مقام و مرتبہ دیکھیں کہ انہوں نے اس انداز سے ان کے ہاتھ میں جنت بھیج دی ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ شرک ہو گیا، اگر یہ شرک کی پوٹلی کھولو گے تو ہم پھر توحید کا تالا لگا کر کے بند کر دیں گے۔ سبحان اللہ بولے بھائی، تماشا لوگ کرتے ہیں۔ یہ عرض کر رہا تھا سیدنا امام جعفر صادق کا مقام و مرتبہ دیکھیں، شواہد النبوہ کتاب کا نام ہے، علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ لکھی ہوئی کتاب ہے۔ انہوں نے ایک روایت نقل کی، اور راوی علامہ ابن جوزی ہیں۔ کون بولیے؟ علامہ ابن جوزی علم حدیث میں نقد و جرح اور
ان معاملات میں یہ بہت بلند پایا ہیں. یہ محدثین کے نزدیک ان کا مقام اور مرتبہ بہت اونچا ہے. ابن جوزی اپنی کتاب میں لیث بن سعد سے روایت کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ حج کا موسم تھا. ایک دفعہ لیث بن سعد کہتے ہیں کہ حج کا موسم تھا. میں حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ گیا تو دیکھتا کیا ہوں کہ عصر کی نماز پڑھ کر میں کوہ ابو قبیس پر چڑھا. کوہ ابو قبیس میں ایک غار ہے, ایک کھو ہے. میں دیکھتا ہوں کہ وہاں پر ایک بزرگ ہے بیٹھے اور قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ پڑھ رہے ہیں. پڑھ کیا رہے تھے؟ یا رب, یا اللہ, یا حی, یا رحیم, یا ارحم الراحمین. 7 مرتبہ انہی کلمات کو انہوں نے ریپیٹ کیا. پھر رب سے دعا کیا مولا مجھے کھانے کی کوئی چیز دے دے اور پہننے کا کوئی کپڑا دے دے. اس طرح کی انہوں نے دعا کی. یہ سعد بن لیث کہتے ہیں کہ 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد دعا کر دی گئی. اسی وقت غیب سے انگور کا ایک کھانچا آ گیا. سبحان بولیے. مکمل فریش تازہ انگور کا. اور وہاں پر 2 چادریں بھی آ گئی. سبحان اللہ. غیب سے 2 چادریں بھی آ گئی. اب یہ سعد بن لیث کہتے ہیں یہ انگور کا موسم بھی نہیں تھا اور کپڑا جو آیا وہ دنیا کی مارکیٹ میں دستیاب بھی نہیں تھا. سبحان اللہ بولے بھائی. دنیا کے مارکیٹ میں وہ دستیاب بھی نہیں تھا. عجب قسم کا کپڑا آیا, بڑا خوبصورت. کہتے ہیں میں نے ان کے پاس جا کر عرض کیا کہ سرکار مجھے بھی ذرا بھوک لگی ہے, شریک کریں گے؟ فرماتے ہیں آؤ کھا لو, لیکن یاد رکھنا ذخیرہ نہیں کرنا. بہت لوگوں کی ہوتی ہے عادت. کیا ہوتی ہے عادت؟ دعوت میں گیا ولیمہ کی یا نکاح کی دعوت میں, کچھ ادھر کھاتا بھی ہے اور کچھ نیچے ذخیرہ بھی کرتا ہے. یہ نیچ قسم کے لوگ ہوتے ہیں, یہ گھٹیا قسم کے لوگ ہوا کرتے ہیں, ہے نا, کہ جو صاحب دعوت کی اجازت کے بغیر کھانا اپنے گھر پارسل کرتے ہیں, لے جاتے ہیں. یہ گھٹیا قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کھاؤ دسترخوان سے, صرف کھاؤ, جیب میں مت ڈالنا. سبحان اللہ بولے بھائی. ذخیرہ نہ کرنا. فرماتے میں نے ان کے قریب جا کر کے انگور کھائے, اتنا کھایا کہ شکم سیر ہو گیا. میں دیکھتا ہوں کہ جتنا وہاں پر رکھا ہوا تھا انگور اتنا ہی موجود ہے. سبحان اللہ. یہ معجزہ تھا میرے نبی کا. میں کہوں گا نبی کا خون جہاں جہاں جائے گا وہی معجزہ کرامت بن کر کے ظاہر ہوگا. سبحان اللہ. یہ آل مصطفیٰ ہیں, یہ نبی کی اولاد ہے. ہما شما کی بات نہیں. ہم اور آپ کھاتے ہیں تو ذخیرہ کم ہوتا ہے, اور فاطمہ کے بیٹے کھاتے تو ذخیرہ کم نہیں ہوتا ہے. سبحان اللہ. اللہ کو شان دیکھیں. وہ صاحب کہتے ہیں, سعد بن لیث کہتے ہیں میں کھانا شروع کیا, شکم سیر ہو کے کھایا, پیٹ بھر کے انگور کھایا. دیکھتا ہوں کہ جتنا رکھا ہوا تھا اتنا ہی موجود ہے. اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ ان چادروں میں سے جو بھی پسند ہو لے کر کے چلے جاؤ. میں نے عرض کی کہ اس کی مجھے تو ضرورت نہیں ہے. چنانچہ انہوں نے ایک اور چادر تہبند, ایک چادر, 2 چادر آئی تھی نا, ایک چادر کو تہبند لنگی بنا لیا, دوسری چادر کو آپ نے کرتا بنا لیا, اوپر اوڑھ لی, اور پرانی جو 2 چادریں آپ کے پاس تھیں آپ اس کو لے کر کے آگے نکلے. راستے میں ایک صاحب اچانک نمودار ہوا اور آپ نے پرانی 2 چادریں اس کے حوالے کر دی اور چلے گئے. میں نے اس آدمی سے دریافت کیا کہ یہ بزرگ کون ہے صاحب, کہ اتنی شان والے ہیں کہ دعا کرتے ہیں تو غائب سے انگور آتا ہے, دعا کرتے ہیں تو غائب سے چادریں آتی ہیں, یہ ہے کون؟ اور پرانی 2 چادر پھر آپ کو تھما کے چلے گئے, اچانک غائب ہو گئے, وہ ہیں کون؟ تو اس نے جواب دیا کہ یہ امام جعفر صادق بن امام باقر بن امام زین العابدین بن امام حسین ہیں. اس کے بعد پھر کہتے ہیں میں ان کی تلاشی لی اور میں نے وہاں پر ان کو پھر دوبارہ نہیں پایا ہے. تو یہ عظمت و شان ہے امام جعفر صادق کو حاصل ہے. اللہ اکبر. آپ جانتے ہیں آج کیا ہے, بہت سارے علماء کرام ہیں جو ظالموں کے ظلم کو دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں اور پھر اپنی حق بیانی کو چھپا لیتے ہیں, بند کر لیتے ہیں. بہت لوگوں کو اپنی نوکری کی پریشانی ہے کہ بھائی اگر ہم ایسا بولیں گے تو پھر ذمہ دار ناراض ہو جائیں گے, ذرا نوکری کا مسئلہ ہو جائے گا. تو جب علماء اکرام جو دین کے ٹھیکیدار ہیں, دین کے رہنما ہیں, میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں, نائب نبی ہیں, نائب رسول ہیں, نبی پاک کے اسسٹنٹ ہیں, تو جب ایسے لوگ ایسے کریں گے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دن بدن حق بات چھپتی جائے گی, غلط بات سامنے آتی جائے گی, اور غلط بات کرنے والے غلط لوگوں کا ان کی ہمت اتنی بڑھ جائے گی کہ پھر وہ نعرے لگانا شروع کر دیں گے. اور آج وہی ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟
کہ غلط لوگ غلط باتوں کا نعرہ لگاتے ہیں اور حق لوگ حق باتوں کو چھپاتے نظر آتے ہیں، کہتے ہیں نہیں حالات اچھے نہیں ہیں، بولیں گے تو مارے جائیں گے. تو میں کہوں گا بھائی وہ موت ہمارے اور آپ کے لیے سوغات بن کر آئے گی اگر دین کے لیے مارے جائیں گے، ہے کہ نہیں بھائی؟ دین کے لیے مارے. ارے بھائی اگر تم کو نہیں مرنا ہے تو مجھے لکھ کر کے دو، بتاؤ کہ تم کتنا زندہ رہ سکتے ہو، کتنی زندہ رہو گے. کہا کہ نہیں یہ کوئی نہیں بتا سکتا ہے. تو اگر ایسی بات ہے تو پھر نبی کی محبت میں مرو نا، سبحان اللہ بھائی، دین کے لیے مرو نا. اگر کوئی ظالم مار بھی دیتا ہے تو کیا بھائی، موت ہے نا، اس کے علاوہ ہے پھر کیا دے سکتا ہے. لیکن وہ موت آپ کے لیے کوئی عذاب بن کر نہیں بلکہ خدا کی طرف سے سوغات بن کر آئے گی. تلوار یا گولی کسی اور کی چلے گی، اللہ تعالیٰ ادھر فرشتوں کو فرمائے گا کہ جنت کو سجاؤ، کوئی مہمان آ رہا ہے. سبحان اللہ بولے بھائی، یہ علماء میں اسپرٹ ہونی چاہیے. لیکن آج سب چھپاتے نظر آتے ہیں. اس لیے میں ہمیشہ سینہ تان کے بولتا رہتا ہوں بھائی مجھے موت کا کوئی خوف اور کوئی ڈر نہیں ہے. اس حوالے سے مارا جاؤں کہ کچھ بھی ہو جاؤں لیکن حق بات ہمیشہ بول کے رہتا ہوں. آج غلط لوگ جو اسلام سے مکمل چھٹے ہوئے ہیں، اسلام سے جس کا کوئی تعلق نہیں ہے، آج شہر بنگلور کے خانقاہوں میں ان ظالموں کا قبضہ ہو چکا ہے اور وہاں سے صحابہ کرام کو گالیاں دی جاتی ہیں. اہل بیت اطہار صحابہ کے درمیان بون بعید قائم کیا جاتا ہے، دونوں کو جدا کیا جاتا ہے. ہر حالانکہ اہل بیت اطہار کی زندگیاں پڑھ کے دیکھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان میں کوئی جدائیگی نہیں تھی. وہ ایک ہی تسبیح کے چند دانے تھے. سبحان اللہ بولے بھائی، ایک ہی تسبیح کے وہ چند دانے تھے، ایک ہی دھاگے میں وہ سب پروئے ہوئے تھے، وہ کوئی جدا نہیں تھے. آپس میں ان کی رشتہ داریاں ہوا کرتی تھی، آپس میں وہ ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے تھے. سنے میں عرض کر رہا تھا دیکھیے یہ امام جعفر صادق ہیں، ان کی زندگی سے ہمیں یہ طاقت مل رہی ہے. آپ کے زمانے میں خلیفہ منصور نام کا آدمی تھا، کیا بولیے؟ خلیفہ منصور بڑا ظالم، بڑا جابر، الگ قسم کا آدمی تھا. امام جعفر صادق اہل بیت اطہار سے ہیں لیکن اس ظالم کو معلوم نہیں، جاننے کے باوجود بھی ظلم کرتا تھا حضرت پر. ایک دفعہ اپنے بیٹوں کو کہا کہ ان کو بلا کے لے کے آؤ، کتابوں میں آیا پکڑ کے لے کے آؤ. تو میں کہوں گا یہ جملہ اچھا نہیں، ان کو بلا کے لے کے آؤ. اور جب تم بلا کے لے کے آؤ گے تو وزیر کو کیا کہا کہ جب میں اپنے سر سے اپنی ٹوپی اتاروں گا تو امام جعفر صادق کو تم قتل کر دینا، قتل کر دینا. یہ اندر سے پلاننگ تھی. امام جعفر صادق آئے، جب آئے تو بادشاہ یہ منصور خلیفہ ٹوپی اٹھا نہ سکا، کیونکہ ہنٹس یہی تھا نا، اشارہ یہی تھا، اٹھاؤں گا تو قتل کر دینا. یہ ٹوپی اٹھا نہ سکا بلکہ ہانپتے کانپتے تخت خالی کر دیا اور کہا سرکار آئیے بیٹھیے. پھر ادب سے باہر سامنے کھڑے ہو گیا اور کہا سرکار جو بھی ضرورت ہو فرمائیے، پوری کی جائے گی. امام جعفر صادق فرماتے ہیں صرف ایک ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ مجھے دوبارہ اپنے دربار میں بلانا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ درباری نہیں تھے. سبحان اللہ بولے بھائی، درباری نہیں تھے، یہ فقیر تھے، اللہ کی سلطنت میں کھوئے ہوئے تھے، دنیا داروں کی سلطنت کی انہیں کوئی حاجت نہیں تھی. کہا دوبارہ کبھی نہیں بلانا. چلے گئے. وزیر کہتا ہے ہاں آپ نے جو پلان کیا تھا وہ کچھ ہوا نہیں، لیکن آپ تو اپنے پلاننگ کے خلاف الگ ایکشنز کیے. کہا کیا بتاؤں؟ جب امام جعفر صادق میرے گھر آ رہے تھے ان کے ساتھ ایک بہت بڑا اژدہا تھا اور وہ اژدہا مجھ سے بات کر رہا تھا، تھوڑی بھی گستاخی کیا نا تو تیرا تختہ سمیت نکل جاؤں گا. سبحان اللہ بولے بھائی، تیرا تختہ سمیت نکل جاؤں گا. اللہ اکبر. یہ امام جعفر صادق کی کرامت تھی. ارے بھائی جو خدا کا ہو جاتا ہے نا تو خدا کی قدرت بندے کی حفاظت میں لگ جایا کرتی ہے. یہ شان ہے، یہ عظمتیں ہیں ان کی کہ منصور جیسا ظالم بادشاہ امام جعفر صادق کا کچھ بگاڑ نہ سکا، ایک بار بھی باقا نہ کر سکا. آپ جانتے ہیں امام جعفر صادق ایک دفعہ اسی منصور کے دسترخوان میں بیٹھے ہیں. یہ جو بول رہا ہوں کتاب کا نام ہے تفریح الاذکیاء، ویلوم 2 پیج نمبر 562. کتاب کا نام تفریح الاذکیاء، اس میں یہ موجود ہے.
خلیفہ منصور کے دسترخوان میں امام جعفر صادق بیٹھے ہیں اور خلیفہ منصور کچھ کھا رہا ہے، تو بار بار ایک مکھی اس کے ناک میں گر رہی ہے، پڑ رہی ہے. کیا تماشا ہے؟ اے امام جعفر صادق، اللہ نے اس مکھی کو پیدا ہی کیوں کیا؟ تو امام جعفر صادق کہتے ہیں ظالموں اور مغروروں کا گھمنڈ چور چور کرنے کے لیے. سبحان بڑے بھائی، بتا یہ ان کے دسترخوان میں بیٹھے ہیں، وقت کا خلیفہ ہے، پوری طاقت اسی کے ہاتھ میں ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن حق گوئی دیکھیے. سبحان بولے بھائی، حق گوئی دیکھیے. آپ نے وہیں پر کہا کہ مکھی کو اللہ نے اس لیے پیدا کیا تاکہ ظالموں اور مغروروں کا غرور خاک میں مل جائے اور اسے معلوم ہو کہ ہم سونے کی بھی ناک لگوا لیں لیکن اللہ چاہے تو مکھی وہاں بیٹھے گی. سبحان بولے بھائی، اللہ چاہے تو مکھی وہاں پر بیٹھے گی. اللہ اکبر. سنیں، کتاب کا نام ہے سوائق محرقہ، پیج نمبر ہے 199، اور علامہ عبد الرحمن جامی نے کتاب لکھا شواہد النبوہ، پیج نمبر ہے 188. ان دونوں کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ امام جعفر صادق کے تعلق سے ایک حکومت کے چاپلوس نے، چاپلوس سمجھتے ہیں نا، چاپلوس نے جا کر کے شکایت پہنچایا کہ بادشاہ منصور آپ کے خلاف امام جعفر صادق باہر باتیں کرتے ہیں آپ کی حکومت کے خلاف، اور وہ حکومت کی کرسی پر بیٹھنا چاہتے ہیں، اور ادھر وہ باہر فتنہ پھیلا رہے ہیں. خلیفہ منصور نے امام جعفر صادق کو بلا کر کے لایا اور پوچھا کیا آپ ایسا کرتے ہیں؟ امام جعفر صادق نے کہا بالکل بھی نہیں. جس نے کہا جھوٹ کہا ہے، کہنے والا جھوٹا ہے. وہاں وہ چاپلوس موجود تھا، کہا اس نے کہا. تو امام جعفر صادق نے کہا کہ اس سے قسم لیجئے. تو وہ قسم کے لیے تیار ہو گیا، اور قسم وہ اس لے رہا ہے، قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے پوری دنیا کو پیدا کیا، جو بڑی شان والا ہے، وغیرہ وغیرہ. اس طرح قسم کھانے لگا ہے. تو امام جعفر صادق نے کہا نہیں، اس طرح قسم مت کھاؤ، میں تم کو قسم کے الفاظ بتاتا ہوں، تم ویسے کھاؤ. بولو، اس طرح بولو کہ اللہ تعالی سے بے نیاز ہو کر چھٹ کر کے اپنے کرتوت کی بنیاد پر میں قسم کھاتا ہوں کہ جعفر صادق نے ایسا کہا ہے. امام جعفر صادق نے ایسا کہا، وہ ویسا ریپیٹ کر دیا، فوراً مر گیا. وہ قسم کھانے والا فوراً وہیں مجلس میں مر گیا. منصور خلیفہ نے کہا پاؤں میں رسیاں لگا کر اسے گھسیٹ کے باہر پھینک دے. اس کے بعد لوگوں نے امام جعفر صادق سے کہا سرکار، جب وہ خود سے قسم کھا رہا تھا تو آپ اسی کے الفاظ میں کھانے دیتے؟ تو امام جعفر صادق نے فرمایا نہیں، وہ قسم کھا رہا تھا اور ساتھ ساتھ اللہ کی تعریف کر رہا تھا، اور جہاں اللہ کی ایک بار تعریف ہو جاتی ہے اللہ عذاب کو ڈیلے کر دیتا ہے. اللہ عذاب کو ڈیلے کر دیتا ہے، اور میں چاہ رہا تھا کہ اس پر ابھی عذاب آئے، اس لیے میں نے الگ انداز میں قسم کھلایا. سبحان اللہ تو بولے بھائی. یہ آل نبی ہیں، یہ آل رسول ہیں، آل علی و فاطمہ ہیں کہ جن کے بازوؤں میں نہیں، جن کی زبان کی ایک حرکت میں اللہ نے یہ قوت رکھ دی ہے. سبحان اللہ. کہ بھائی زبان میں حرکت دے دیں تو اس طرح کی کرامتوں کا صدور معرض وجود میں آتا ہے. صاحب کیسے کیسے لوگ تھے، اہل بیت اطہار ہونے کے باوجود بھی لوگ اپنی زبان بند نہیں کیا کرتے تھے. ایک آدمی کے کچھ پیسے گم ہو گئے، امام جعفر صادق جا رہے ہیں، کہا سنیے سنیے آپ نے میرے پیسے کو چوری کیا ہے. امام جعفر صادق نے فرمایا تمہارے تھیلے میں، تمہارے بستے میں، تمہارے والیٹ میں کتنے تھے؟ تو اس نے کہا کہ اس میں 2000 تھے. تو امام جعفر صادق پکڑ کے گھر لے کے گئے اور 2000 نہیں بلکہ کئی ہزار دے دیے. سبحان اللہ بھائی، کئی ہزار دے دیے. پھر یہ کئی ہزار لینے کے بعد جب باہر گھر جا رہا تھا تو وہ جو تھیلی گم ہو گئی تھی راستے میں مل گئی. تو آدمی شرمندہ ہوا، رے میں نے ان پر فالتو کا الزام لگا دیا. واپس آیا کہ سرکار میں معافی چاہوں گا، میں نے آپ پر الزام لگا دیا، اور آپ بھی ہے کہ ایک بار بھی آپ نے حجت نہیں کیا، اور آپ 2000 نہیں کئی ہزار مجھے دے دیے، معاف کیجیے گا، ویسے مجھے مل گئے ہیں، آپ نے جو دیا تھا وہ میں آپ کو واپس کر رہا ہوں. میرے امام فرماتے ہیں کہ میں اس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں کہ ایک بار دینے کے بعد اس کو واپس نہیں لیا جاتا ہے. سبحان اللہ بھائی، واپس نہیں لیا جاتا ہے، اور آپ نے نہیں لیا. تو شان دیکھیں. آج پہلے بات عاجزی دیکھیں. ہمارے اور آپ کے اوپر کوئی اگر چوری کا الزام لگا دے، ہتھیا دیں گے بڑھیا سے ٹھوک دیں گے. کیوں؟ اس لیے ہم میں تحمل نہیں، برداشت نہیں.
لیکن یہ کیسی ذات کیسی شان والے یہ لوگ تھے، اللہ اکبر، کہ دیکھے چوری کا الزام لگ رہا ہے لیکن ایسے آدمی الزام لگانے والے کو انعام دے رہے ہیں، سبحان اللہ، ان کو زائد دے رہے ہیں۔ صاحب خالی اتنی بات نہیں، اپنے غلاموں میں بیٹھے ہوئے ہیں امام جعفر صادق، بولے نا سبحان اللہ، بولے اپنے غلاموں میں بیٹھے ہوئے ہیں امام جعفر صادق، بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے غلاموں سے کہہ رہے ہیں چلو ہم لوگ ایک بات پر وعدہ کرتے ہیں۔ کیا سرکار؟ کہ وعدہ اس بات پر کرتے ہیں کہ ہم میں جو پہلے مرے یا ہم میں جو بھی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرنے کا اہل ہوں، تو ہم یہاں جتنے ساتھی لوگ ہیں وعدہ کیجئے کہ وہ قیامت میں ایک دوسرے کی سفارش کرے گا۔ تو غلاموں نے کہا مذاق کر رہے ہیں آپ تو آل بیت اطہار میں سے ہیں، ہم غلاموں کی سفارش کی آپ کو کیا ضرورت؟ امام جعفر صادق فرماتے ہیں مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میں کہیں اپنے اعمال کی بنیاد پر اپنے نانا جان کو چہرہ نہ دکھا سکوں۔ اللہ اکبر تو بولیے بھائی، کیونکہ میں نے اپنے نانا سے سنا ہے کہ نسبت کام نہیں آتی ہے، اعمال کام آتے ہیں۔ نسبت کام نہیں آتی ہے، اعمال کام آتے ہیں، یعنی قیامت میں اعمال کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ بولے بھائی۔ ہاں تو جو لوگ دمادم مست قلندر یہ تماشا کرتے ہیں، کہتے نہیں میں فلانا صوفی بزرگ سے تعلق رکھتا ہوں، اب مجھے کیا نماز، کیا روزہ، کیا حج، کیا زکوٰۃ، میں ان کا ہو کے رہ گیا ہوں، وہ بیڑا پار کریں گے۔ میں کہوں گا وہ صوفی کا حال خراب ہو جائے گا، تیرا کیا ہوگا؟ اس لیے یہ تماشا، اسے مذاق نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں دامن کسی کا پکڑنا چاہیے تاکہ ہم جو اعمال کر رہے ہیں وہ اعمال سیو رہیں، ڈیلیٹ نہ ہو جائیں۔ سبحان اللہ بولے بھائی، اس لیے صوفیوں کا دامن پکڑنا چاہیے اپنے اعمال کی حفاظت کے لیے، تاکہ ہمارا اعمال شیطان کے ہتھے نہ چڑھ جائے۔ شیطان سے بچانے کے لیے صوفی کا دامن پکڑنا یہ ضروری چیز ہے، یہ ایک الگ ہے، لیکن پہلے عمل چاہیے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں میں نے نانا سے سنا ہے، نانا نے فرمایا ہے کہ یعنی ڈائریکٹ تو نہیں سنے ہوں گے اپنے آبا و اجداد سے کہ نسبت کام نہیں آتی ہے، اعمال کام آتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ امام جعفر صادق کے بے شمار باتیں، میں نے مقالہ ہی جو تھا وہ پورا مقالہ ہی لے کر کے آپ کے پاس آیا تھا، لیکن چند باتیں میں سنا دوں۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اہل بیت اطہار اور صحابہ اکرام میں بڑی دشمنیاں تھیں، تو ایسے بد عقیدہ لوگوں کے لیے امام جعفر صادق کا یہ جملہ سنیے۔ کتاب کا نام ہے مجتہدین اسلام، دوسری جلد، صفحہ نمبر 125۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق سے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے متعلق پوچھا گیا تو امام جعفر صادق نے فرمایا ان دونوں سے محبت کرو۔ بولے یہاں سے وہاں تک سبحان اللہ بولے بھائی، ان دونوں سے محبت کرو اور ان کے دشمنوں سے بیزار رہو۔ تو ابو بکر عمر سے جو بھی دشمنی کرے گا، آج کل کے جو شیعہ رافضی ہیں، تو امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر کے دشمنوں سے بیزار رہو، کیونکہ وہ دونوں رشد و ہدایت کے امام ہیں، یعنی ابو بکر اور عمر رشد کے ہدایت کے امام ہیں۔ اس کے بعد امام جعفر صادق فرماتے ہیں کیا کوئی شخص اپنے جد کریم کو برا کہے گا؟ یعنی تم لوگ مجھ سے پوچھتے ہو کہ میں ابو بکر کے بارے میں کیا کہوں، کیا تمہاری یہ سوچ ہے کہ میں ان کے بارے میں برا بولوں گا؟ وہ تو میرے جد کریم ہیں، وہ تو میرے نانا ہیں، کیا کوئی اپنے نانا کریم کے بارے میں برا کہے گا؟ ابو بکر صدیق میرے جد کریم ہیں، اگر میں ان دونوں سے محبت نہ کروں اور ان کے دشمنوں سے بیزار نہ رہوں تو قیامت کے دن محمد کی شفاعت مجھے نصیب نہیں ہوگی۔ بولیے نا اللہ اکبر تو بولیے۔ یہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں اہل بیت اطہار کے فرد فرید ہیں کہ ابو بکر صدیق عمر سے محبت بھی کرو اور ان سے جو دشمنی کرے ان دشمنوں سے دور رہو، بیزار رہو۔ بیزار کا مطلب پریشان، کیسے آدمی ہے، ایسے بیزاری کا اظہار کرو۔ اللہ اکبر نہیں بولیں گے؟ اللہ اکبر۔ دیکھیں اور آگے فرماتے ہیں کہ مجھے جس قدر اپنے دادا حضرت علی کی شفاعت کی امید ہے، اسی قدر مجھے اپنے نانا ابو بکر صدیق کی شفاعت کی بھی امید ہے۔
آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے بیزار ہے جو حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے بیزار ہے۔ تو آج کل کے شیعہ رافضی ابوبکر صدیق کو، عمر کو گالیاں دیتے ہیں، تو حضرت امام جعفر صادق نے پوری دنیا کے لوگوں کو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں سے بیزار ہے جو ابوبکر اور عمر سے بیزار ہوں۔ بتا رہے ہیں آپ، یہ شان ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کئی باتیں، ایک بار درود پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اور یاد رہے، میں نے ایک نقطے کی طرف اشارہ کیا تھا کہ یہ 22 رجب المرجب میں حضرت امام جعفر صادق کی نہ پیدائش ہے نہ وصال ہے۔ 22 تاریخ کو امام جعفر صادق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ملا باقر مجلسی، یہ شیعہ رافضی کا کوئی امام مولانا ہے، اس نے اپنی کتاب میں یہ لکھا کہ 22 کو امام جعفر صادق سے کوئی تعلق نہیں ہے، 15 رجب المرجب کو امام جعفر صادق کا وصال شریف ہے، اس لیے کونڈے کی فاتحہ وغیرہ جو بھی کرنا ہے وہ 15 رجب کو کرنا زیادہ بہتر ہوگا۔ اگر آپ 22 کو بھی کریں تو ہم منع نہیں کریں گے، کیونکہ 22 رجب کو کاتب وحی صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہے، تو جب 22 ہی میں کرنا ہے تو امام جعفر صادق کی روح کو بھی ثواب پہنچائیے، حضرت امیر معاویہ کی روح کو بھی ثواب پہنچائیے، اور خلفائے راشدین کی روح کو بھی ثواب پہنچائیے، تمام صحابہ اور اہل بیت کی روح کو ثواب پہنچائیے۔ اور یہ آج یہ طرفہ اور تماشا کیا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ بھائی حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ میں بڑی لڑائیاں تھیں، بولے نا ماشاء اللہ، بڑی لڑائیاں تھی، بڑی دشمنیاں تھیں، امیر معاویہ علی کے دشمن تھے۔ میں کہوں گا ظالم، تیری قبر سے آگ اٹھے، تم نے اتنی بڑی جھوٹی بات کیسے کہہ دی؟ ارے وہ تو مذہب اسلام کی رسی میں جڑے ہوئے تھے، کوئی اجتہادی مسائل تھے جس کے بنیاد پر ان دونوں میں اختلاف ہوا تھا۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ جب حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان کچھ باتوں پر اختلاف ہوا تو رومی بادشاہ نے سوچا کہ مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، چلو مسلمانوں کو ابھی مارنے کا موقع ہے۔ یہ خبر حضرت امیر معاویہ کو پہنچی تو حضرت امیر معاویہ نے رومی بادشاہ کو خط لکھ کے بھیجا، یہ خواب دیکھنا بند کر دے، تم مسلم حکومتوں پر آ کر کے یلغار کرے گا، ارے جب ایسا ارادہ لے کر کے تو وہاں سے نکلے گا تو میں اپنے چچے زاد بھائی علی کے ساتھ میں مل کر کے تمہارا ارادہ خاک میں ملا دوں گا۔ سبحان اللہ بولے بھائی، ہاں؟ تو یہ مذہب اسلام میں سب جڑے ہوئے تھے، اجتہادی مسائل میں ان کا اختلاف تھا جو شریعت میں جائز ہے، اور ہر ایک آدمی کو اپنے مسائل قرآن و احادیث کے مطالعے کی بنیاد پر وہ اپنا پوائنٹ آؤٹ رکھ سکتا ہے، جو فروعی مسائل ہیں وہ رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اگر دشمنی ہوتی حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں محفل رکھی، زرار نام کا ایک شاعر تھا، آپ نے فرمایا اٹھو اور کھڑے ہو کر کے ان کی نعت پڑھو، سبحانہ بولیے، ان کی شان بولو۔ زرار کھڑے ہو کر کے امیر معاویہ کی خدمت میں حضرت علی کی شان پر اشعار بولنا شروع کر دیا، تو امیر معاویہ کہتے ہیں زرار جو بھی تم نے کہا سچ ہے، لیکن علی اس سے بھی زیادہ ہے، جو بھی کہا تم نے سچ ہے لیکن علی اس سے بھی زیادہ ہے۔ زرار نے پوری منقبت پوری کر دی، جب منقبت پوری کر دی تو زرار نے کہا اے امیر معاویہ اب بتا کیا میں نے صحیح کہا؟ تو امیر معاویہ نے کہا اے خدا تو گواہ ہو جا، زرار نے علی کی شان صحیح بتایا ہے۔ سبحانہ تو بولے بھائی۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حضرت امیر معاویہ ایک ٹائم میں 4 لاکھ دینار یا 4 لاکھ درہم گفٹ میں بھیجا کرتے تھے۔ سبحانہ تو بولے بھائی، ہاں اتنی بڑی بڑی باتیں ہیں صاحب، وہ موضوع ہی نہیں ہے میں آپ کو بیان کرتا، اسی لیے حق اور سچ پہچانیے، اور جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں بے سر اور بے پیر کی، ان کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ صحابہ اہل بیت آپس میں ملے ہوئے اور جڑے ہوئے تھے۔ علی کو اگر صحابہ سے دشمنی ہوتی تو حضرت علی اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر نہیں رکھتا، عثمان نہیں رکھتا، سبحانہ بولے بھائی، ہاں
پھر حضرت علی کی اولاد ابو بکر کی اولاد سے نکاح اور رشتہ نہیں کرتا. خود حضرت علی کی بیٹی سے حضرت عمر فاروق اعظم نے نکاح فرمایا ہے. تو حضرت عمر فاروق اعظم کے حضرت علی سسر ہیں. سبحان اللہ تو بولے بھائی. حضرت علی بیٹی دے رہے ہیں اور یہ لوگ ان کے درمیان آگ لگا رہے ہیں. بولے نا معاذ اللہ. آپ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھے کہ صحابہ اہل بیت میں کوئی تکرار کوئی لڑائی نہیں تھی, آپس میں وہ مل جل کے رہا کرتے تھے اور مذہب اسلام کی ترویج و اشاعت میں ان کی خدمتیں رہا کرتی تھیں. اللہ اکبر. وقت بہت زیادہ ہو گیا, کئی اعلانات بھی ہیں.